اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے بنایا ہے، اور کافر اس عذاب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ اے حبیب، آپ کافروں سے فرمائیے بھلا بتاؤ تو جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ میرے پاس اس قرآن سے پہلی کوئی کتاب یا پہلوں کا بچا کچھا علم بت پرستی کی دلیل کے طور پر لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی فریاد نہیں سن سکتے، اور ان بتوں کو ان مشرکوں کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پوجا کے منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان اہل مکہ کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر بالفرض میں نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ جن بیہودہ باتوں میں تم مشغول ہو وہ خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول تشریف لا چکے، اور میں اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے،
اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا رسول ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ یعنی عبداللہ بن سلام اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا اور ایمان سے محروم رہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا اگر اس دین اسلام میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اس تک نہ پہنچتے، اور جب ان کافروں کو اس قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب وہ کہیں گے یہ پرانا من گھڑت جھوٹ ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں توریت کی تصدیق فرمانے والی ہے تاکہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں ان کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اسے پیٹ میں اٹھائے پھرنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے، بے شک میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے، وہ جنتیوں میں ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا۔
والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے تو دل بیزار ہو گیا ہے، کیا تم مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں اور ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو کر واپس نہ آئی، اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، جن اور انسانوں کے ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں، اور یہ درجے اس لیے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافر دوزخ کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور عاد کے ہم قوم ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں عذاب کا ڈر سنایا، اور بے شک ان سے پہلے اور ان کے بعد کئی ڈر سنانے والے رسول گزر چکے۔ ہود نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ہود نے فرمایا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا، میں تو تمہیں اپنے رب کا وہ پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نرے جاہل لوگ ہو۔
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو آسمان کے کناروں میں پھیلے ہوئے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ہود نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک خوفناک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر ڈالے گی۔ تو اس آندھی کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے ویران مکانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک ہم نے انہیں ان چیزوں یعنی مال و قوت وغیرہ میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے مکے والو، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کے کافروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم ان کے پاس طرح طرح کی نشانیاں لائے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ تو جن بتوں کو کافروں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ عذاب آنے پر ان سے گم ہو گئے اور ان کے کچھ کام نہ آئے۔ یہ ان کا بہتان اور گھڑی ہوئی باتیں تھیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا، وہ کان لگا کر قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں آپ کے قریب حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے کے لیے پلٹے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے نبی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں کسی بھی جگہ اللہ کے قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن کافر دوزخ کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ تو اے حبیب، آپ اپنی قوم کی ایذاؤں پر صبر کیجئے جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور آپ ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کیجیے جس دن وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو محسوس کریں گے کہ گویا وہ اس سے پہلے دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے، تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس قرآن پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے اور نیکیوں کی توفیق دے کر ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ کافروں کے اعمال کا برباد ہونا اس لیے کہ کافر باطل کے پیچھے چلے اور ایمان والوں نے حق یعنی قرآن کی پیروی کی،
جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ تو اے مسلمانوں، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو اور باقیوں کو قید کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے انہیں چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی جنگ ختم ہو جائے، اس طرح کے کافر اطاعت قبول کریں اور اسلام لائیں۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تمہیں کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم اس لیے دیا تاکہ اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ وہ عنقریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال سنوار دے گا، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ شہید جنت میں اس شان سے داخل ہوگا کہ اس کے لیے کوئی چیز اجنبی نہ ہوگی، جیسے جنت میں ہمیشہ رہنے والا تھا اور اسے پہلے ہی ہر چیز کی پہچان کرا دی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے نافرمان لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کافروں کے لیے بھی اس ہلاکت کی مثل بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یعنی اگر کافر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں چند روز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، یعنی جس طرح جانور اپنے انجام سے غافل ہو کر کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، اسی طرح کافر بھی اپنے انجام سے غافل دنیا کمانے میں مشغول ہیں، اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور اے حبیب کتنے ہی ایسے شہر تھے جو آپ کے اس شہر مکہ سے زیادہ قوت والے تھے، جس کے رہنے والوں نے آپ کو آپ کے شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ تو کیا وہ مومن جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے کر کے دکھائے گئے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہو، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ خوش ذائقہ ہے، اور نہایت صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش و مغفرت۔ کیا ایسے جنتی لوگ ان جہنمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور اے حبیب ان کافروں میں سے بعض وہ منافق ہیں جو بظاہر کان لگا کر آپ کے ارشاد سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے کفر کی مہر لگا دی اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا
اور انہیں ان کی پرہیزگاری کی جزا عطا فرمائی۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو وہ کفار مکہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی بہت سی نشانیاں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو اس وقت انہیں نصیحت قبول کرنے کا موقع کہاں ملے گا۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے حبیب آپ اپنے خاص لوگوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اے لوگو تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے آرام کا ٹھکانہ اللہ جانتا ہے، اس سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ اور ایمان والے جہاد کی آرزو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہ نازل کی گئی، پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، تو اے حبیب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو، تو ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ آپ کی فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر وہ ایمان اور اطاعت پر قائم رہ کر اللہ سے سچے رہتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو کیا اے منافقو تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق بات سننے سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے بالکل واضح ہو چکی تھی پیٹھ پھیر کر کفر کی طرف لوٹ گئے، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ منافقوں نے ان کافر لوگوں سے کہا
جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم کچھ باتوں میں رسول اللہ کے خلاف تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، تو اس وقت ان کا کیسا برا حال ہوگا جب فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں نکالیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، یہ عذاب اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو سخت ناپسند تھی، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اس گمان میں ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے کو کبھی ظاہر نہیں فرمائے گا؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ اور اے حبیب، اگر ہم چاہتے تو ضرور آپ کو وہ منافق لوگ دکھا دیتے تو آپ انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لیتے، اور ضرور آپ انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تمہارے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر فرما دیں، اور تمہاری خبروں کو آزمائیں کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور گناہ اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، تو اے مسلمانوں، تم دشمن کے مقابلے میں سستی نہ کرو اور انہیں خود صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کمی نہیں فرمائے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ مال طلب کرے تو تم بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل کو ظاہر کر دے گا۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہاں ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے تو وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، اور اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور آپ پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھے، اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، یعنی ان کا یقین اور پختہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ بے حد علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ یہ فتح اور دلوں کی تسکین اس لیے ہے تاکہ اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور فرما دے، اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، انہی کافروں پر بری گردش ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے اعمال پر گواہ اور فرما برداروں کو خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے بیعت توڑی تو اپنے ہی نقصان کے لیے توڑی، اور جس نے اپنے عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے سال جب حضور پر نور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تو مدینے کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ کفار قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ نہ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ ہوگی اور کوئی بھی مسلمان زندہ واپس نہ آ سکے گا، لیکن معاملہ ان کے گمان کے بالکل خلاف ہوا اور مسلمان بخیر و عافیت واپس آئے۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان اللہ بما تعملون خبیرا۔ اب اے حبیب، آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ ان سے فرمائیے، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے کسی نفع کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز کبھی واپس نہ آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ اے مسلمانوں، جب تم غنیمتیں لینے خیبر کی طرف چلو گے تو حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے غنیمت کی لالچ میں کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، یعنی اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمتیں خاص حدیبیہ والوں کے لیے ہیں وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے تمہارے متعلق پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ خود بہت کم بات سمجھتے تھے۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ اے حبیب، آپ ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرما دیجئے عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی کافر قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم فرمانبرداری سے پھرو گے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گرفت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو فرما برداری سے پھرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا کہ وہ سچے وفادار ہیں، تو اللہ نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی خیبر کی فتح کا انعام دیا۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے
اور اللہ بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا جو آئندہ فتوحات کے ذریعے تم حاصل کرو گے، تو اس نے یہ خیبر کی غنیمت تمہیں جلد عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ غنیمت اور غیبی مدد ایمان والوں کے لیے نشانی ہو جائے اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اور دوسری بہت سی غنیمتیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، بے شک وہ اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کافر تم سے لڑتے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم ہرگز اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہیں ان پر غلبہ دینے کے بعد تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف فرما دیا اور چھوڑ دیا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا کہ وہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کفار مکہ کے ساتھ جنگ میں تم ان مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی لا علمی میں رون ڈالو گے جن کے ایمان کی تمہیں خبر نہیں، پھر تمہیں ان کی طرف سے انجانے میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے تو ہم پہلے ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، لیکن جنگ سے بچایا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اگر وہ مسلمان ان کفار مکہ سے جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، جاہلیت کی ضد، یعنی حدیبیہ کے سال عمرہ نہیں کرنے دیا، تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا اطمینان اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم کیا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ لوگ بال کترواتے ہوئے، تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا، تو اللہ کے علم میں تھا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے اس مکے میں داخل ہونے سے پہلے ایک قریب آنے والی خیبر کی فتح مقرر فرما دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے تمام صحابہ کرام کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کی علامت سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں ہے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے، اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ قوت اور شوکت اس لیے عطا فرمائی تاکہ ان کے سبب کافروں کے دل جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آپ سماعت کریں گے اس میں ارشاد ہے، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ در حقیقت بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا خیال نہیں فرمایا، تو یہ ارشاد فرمایا
کہ رسول اللہ کی پسند کا خیال نہ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ نیکی کے معاملے میں ہم آگے نکل جائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کو اللہ سے آگے بڑھنا قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں غیب بتانے والے نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے زندگی بھر کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ پچھلی آیت کریمہ میں اونچی آواز نہ کرو اس کا جو ذکر و تذکرہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ علیہم رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے کمال احتیاط کے ساتھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا۔ انتہائی ادب اور دھیمی آواز میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں وہ گفتگو کرتے۔ چنانچہ اگلی آیت کریمہ میں ان عظیم ہستیوں کے اس عمل کی تعریف کی گئی۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ دوپہر کے وقت کچھ لوگ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما تھے۔ انہوں نے انتظار نہ کیا اور باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں،
اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، یعنی کسی مسلمان کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ، یعنی ایسا کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور دوسروں کے پوشیدہ عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم اور ایک عورت یعنی حضرت حوا سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اگلی آیت کریمہ ان دیہاتی منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو قحط کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے اور صرف زبان سے مسلمان ہو گئے، دل میں کافر رہے۔ یہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے۔ ان کی مذمت کی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے حبیب آپ فرمائیے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دل سے فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کچھ کمی نہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے حبیب آپ ان منافق دیہاتیوں سے فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے حبیب وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ فرمائیے اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت فرمائی اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی
اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے رسول تشریف لائے، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ پلٹنا عقل سے بہت دور ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان مردوں کے جسم سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ یاد رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، تو اب وہ بے اصل الجھن کی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کوئی شغاف نہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو ڈالا، اور اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے، ہر رجوع کرنے والے بندے کی بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج جسے کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے لمبے درخت پیدا کیے جن پر تہ بتہ پھلوں سے لدے ہوئے خوشے لگائے بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے اس بارش کے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم کو بھی زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور جنگل والوں اور تبا کی قوم نے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان پر میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ تو کیا ہم مخلوق کو پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ نئی پیدائش یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں
جو اس کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ جب دو لینے والے فرشتے کرامن کاتبین انسان کا ہر عمل لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ انسان زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ اس بات کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید۔ اور سور پھونکا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے عذاب کے وعدے کا دن۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ فرمایا جائے گا بے شک تو اس دن سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، تو اس وجہ سے آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے اس کا نامہ اعمال جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہر دھرم کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ وہ کافر عذاب سے بچنے کے لیے اپنی گمراہی کا الزام شیطان پر ڈالے گا تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہ کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے، یعنی جہنم میں لوگ داخل ہوتے جائیں گے اور بالآخر جہنمیوں سے جہنم بھر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور ان سے دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر توبہ کرنے والے اور دینی احکام کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ ان کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی دیدار الہی عز و جل، جو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ہم نے ان کفار مکہ سے پہلے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں جو گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھیں، تو انہوں نے شہروں کو چھان مارا کہ کیا اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ بے شک اس میں ضرور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، یعنی عقل رکھنے والا ہو اور چیزوں کی حقیقت سمجھنے والا ہو، یا متوجہ ہو کر کان لگائے اور غور سے سنے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکن نہ پہنچی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ تو اے حبیب، آپ ان کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر میں اور ڈوبنے سے پہلے ظہر و عصر میں، اور کچھ رات کے وقت مغرب عشاء میں اس کی پاکی بیان کیجئے، اور نمازوں کے بعد بھی۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب۔ اور اے سننے والے، قیامت کا حال کان لگا کر سن، جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی اس چٹان پر کھڑے ہو کر مردوں کو میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے پکاریں گے جو آسمان سے قریب ہے۔ یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج۔ جس دن وہ یقین کے ساتھ چیخ یعنی سور پھونکے جانے کی آواز سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ جس دن ان سے زمین پھٹے گی تو وہ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، یہ جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ اے حبیب، وہ کفار مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا۔ خاک اور گرد و غبار کو بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی قسم، پھر پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ بے شک جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک جزا اور سزا ضرور واقع ہوگی۔ والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف۔ راستوں والے آسمان کی قسم، اے کفار مکہ، بے شک تم ضرور مختلف بات میں ہو کہ کبھی قرآن کو سحر کہتے ہو، کبھی شعر، کبھی قصے کہانیاں وغیرہ۔ یؤفک عنہ من افک۔ اس قرآن سے وہی پھیرا جاتا ہے جو ازل سے پھیر دیا گیا ہو۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون یسألون ایان یوم الدین۔ مارے جائیں جھوٹے اندازے لگانے والے جو غفلت کے نشے میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ آپ سے قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا؟ یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون۔ فرما دیجئے جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اپنے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں جلدی تھی۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطائیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں عبادت کے سبب کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے حاجت مند محتاجوں کا حق مقرر تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری جانوں میں بھی اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی عربی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے حبیب، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یہ 10 یا 12 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام عرض کیا، ابراہیم نے بھی جواب میں فرمایا سلام، اور اپنے دل میں کہا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے اور ایک فربا بچھڑے کے بنے ہوئے گوشت کو لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ تو ابراہیم نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ اس پر ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ خوشی سے چلاتی ہوئی آئیں، پھر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کیا بوڑھی بانجھ کے یہاں لڑکا ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ انہوں نے کہا آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہی بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے۔